اور یہ نوبت تو یہاں تک آ چکی ہے کہ مسلمان گھروں کی بیٹیاں ان لوگوں کے ساتھ جا رہی ہیں جو ایمان سے بھی محروم ہیں، اور والدین بعد میں کبھی تو پچھتاتے ہیں۔ مجھے یہی جموں سے ایک آدمی نے فون کیا، کہنے لگا جناب مجھے اجازت دیں آپ، میری بیٹی جا چکی ہے، حالانکہ اس نے ڈبل پی جی کیا ہے، ڈبل پی جی کی ہوئی بچی اپنے گھر کے نوکر کے ساتھ جو انڈر میٹرک تھا، جو 9th پاس بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ روانہ چلی گئی، خاندانی اعتبار سے بھی وہ ایمان کے اعتبار سے بھی بگڑا ہوا، اور یہ بیٹی اس کے ساتھ چلی گئی۔ تو باپ مجھے کیا کہتا ہے کہ اللہ کا اگر آپ اجازت دیں میں دونوں کی دعوت کروں گا اور زہر دے کر کے مار دوں گا۔ میں نے کہا بہت بہت شریف آدمی ہے آپ مجھ سے فون پر فتویٰ پوچھ رہے ہیں ان کو زہر دینے کے لیے، لیکن المیہ ہے یہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلم معاشرے میں بدکاریاں، مسلم معاشرے میں آوارگیاں، مسلم معاشرے میں غیر شرعی تعلقات نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمان کا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہے۔ مدینہ طیبہ کا معاشرہ کیسا تھا؟ کوئی زناکاری نہیں، کوئی کسی سے غلط تعلقات نہیں۔ مسلمانوں کا معاشرہ اتنا پاکیزہ معاشرہ تھا کہ ایک مسلمان خاتون ایک یہودی کے محلے میں چلی گئی، یہودیوں کا محلے کو کہتا تھا قبیلہ بنو قینقاع، اور وہاں ایک یہودی نے اس مسلمان خاتون کو چھیڑا، اس کے کپڑوں کو ہلایا۔ ایک مسلمان نے دیکھا، کہا ہمارے محلے میں تو کسی عورت کو چھیڑا بھی نہیں جا سکتا، چاہے کوئی یہودی عورت ہو، چاہے کوئی مشرک عورت ہو، ہماری بیوی بیٹی کو آپ نے کیسے چھیڑا ہے؟ اور جاتے اسی اس کا گلا گھونٹ دیا اور مار دیا، اور اس کے بعد یہودی جمع ہو گئے تو اس صحابی کو انہیں شہید کر دیا، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ قبیلہ بنو قینقاع کے تمام یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ وجہ بنی تھی انہوں نے مسلمان بیٹی کو چھیڑا تھا۔ بس یہ چپٹر ختم ہو رہا ہے کہ مسلمان معاشرے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تمام غلط چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین ان کی نگرانی کریں، ان کے جلد رشتے کریں، موبائل ان کے ہاتھوں میں نہ دیں، اور اگر دے رہے ہیں تو بار بار چیک کریں، اور وہ خود اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ ہم کسی غلط راستے کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ مسلم معاشرے کا اہم ترین دوسرا اصول یہ ہے، مسلمان معاشرے کا تیسرا اہم ترین اصول یہ ہے کہ وہاں مالیات کے معاملات میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں ہوتا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تو بہت لمبا موضوع ہے کہ جناب والا یہاں کے 99% گھروں میں مالیات کے نتیجے میں ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہے۔ باپ نے مکان بنایا، بیٹا کمانے لگ گیا، اس نے کمائی لائی اور اس مکان کے اندر اس نے بھی کچھ کنٹریبیوشن کیا، اس نے باتھ روم نیا بنایا، کچن نیا بنایا، اوپر ایک اور کمرہ نیا بنایا، بن گیا کمرہ۔ اب کچھ پتہ نہیں یہ سارا باپ کا ہے کہ بیٹے کا ہے۔ آگے جب باپ مر جائے گا تو ٹکراؤ ہو جائے گا بھائیوں میں۔ یہ بھائی کہے گا کہ جناب باپ کا بنایا ہوا اتنا تھا، میں نے اس میں اتنا اضافہ کیا، لہذا یہ میرا اضافہ میرا ہے۔ دوسرے بھائی کہیں گے جب تم نے اس میں اضافہ کیا تھا تم نے باپ کو تو نہیں کہا تھا۔ اب بھائیوں میں ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، اور یہ ٹکراؤ کورٹوں میں جائے گا، مفتیوں کے پاس جائے گا، اور وہ مفتی اس کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ معاملہ تھا تو واپس کرنا ہے، اگر بطور حلف کے لیا تھا تو واپس نہیں کرنا ہے، لیا تھا تو اس کا حساب کرنا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کا معمول اس سلسلے میں کتنا احتیاط کا معمول تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، ان کا نام تھا مولانا محمد عیسیٰ۔ یہ الہ آباد کے رہنے والے تھے اور عالم تھے اور نہایت ہی شریف اور متقی انسان تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چونکہ تمہارا مہر ادا نہیں کر سکا اس لیے میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا جب تک مہر ادا نہ کرو۔ بیوی نے کہا تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا میں مہر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا تو لائیے دے دیجیے مہر۔ شوہر کہتے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں مہر دینے کے لیے۔ بیوی نے کہا جب مہر دینے کے لیے ہے نہیں تو اب بات کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہنے لگا بات میں نے اسی لیے اٹھائی ہے تاکہ مہر کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے۔ مہر ادا کیے بغیر میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، مہر ادا کیے بغیر ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے اگرچہ اسلام نے اجازت دی ہے مہر بعد میں ادا کرنا، مگر میں نہیں چاہتا مہر ادا کیے بغیر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ بیوی نے کہا تو ٹھیک ہے نا، دے دیجئے مہر۔ شوہر نے کہا مگر میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا جب ہے نہیں تو مہر کا مسئلہ اٹھایا کیوں؟ پھر کہنے لگا اسی لیے اٹھایا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کہنے لگا کرو حل۔ تو شوہر کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا تمہارا مہر میرے ذمہ باقی ہے، میرے پاس ادائیگی کا کوئی چارہ نہیں، میرے پاس ہے ہی نہیں پیسہ، میں ادائیگی کر نہیں سکتا، لہذا ایک کام کرو یہ مکان بطور مہر کے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ بیوی نے کہا بہت اچھا، میرا مہر تو اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا مکان ہے، تو سارا مکان اگر مجھے دیں گے مہر میں تو اور زیادہ خوشی کی بات ہے۔ شوہر نے کہا آپ مطمئن ہو گئی؟ میں نے آپ کا مہر ادا کر دیا؟ اس نے کہا جی ادا ہو گیا۔ اللہ کے ہاں میری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ کہنے لگا کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ مکان آپ کے قبضے میں آ گیا؟ کہنے لگا آ گیا۔ مولانا یہ کہہ کر کے گھر سے باہر نکل گئے، اور گھر سے باہر نکل کر کے تھوڑی دیر رکے، پھر باہر سے آواز دے رہے ہیں
مکان والوں مجھے اندر آنے کی اجازت ہے کیونکہ مکان آپ کا ہے۔ بیوی نے کہا تشریف لائیے۔ اب شوہر اندر آ گئے، آنے کے بعد کہا آج کے بعد مکان آپ کا ہے، یہ آپ کو شوہر نے مہر میں دیا ہے، میرا مکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہو گیا۔ کیا لگا اصلی بات اب سنو۔ انہوں نے کہا کہ اب کون سی بات سننی ہے؟ کیا لگا اب سنو اصلی بات، میرا دین مجھے حکم کرتا ہے کہ اپنی بیوی کے رہائش کا انتظام کرو اور اپنی بیوی کے کھانے کا انتظام کرو۔ کھانے کے انتظام میں کرتا رہوں گا کیونکہ میری آمدنی اتنی ہے جس سے آپ کے کھانے پینے کا انتظام میں کر لیتا ہوں، لیکن رہائش کا انتظام میں کر نہیں سکتا، اپنا مکان نیا بنا نہیں سکتا، لہذا مجھے کہیں کرائے پر مکان ڈھونڈنا ہے تاکہ میں اپنی بیوی کو مکان میں بسا سکوں۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دو تاکہ میں اپنی بیوی کو اس مکان میں بسا سکوں گا، اور بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کو یہ مکان کرائے پر دیں یا آپ مکان بیچ دیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دو، میں اپنی بیوی کو بسا سکوں گا۔ تو بیوی کہتی ہے وہ کون سی بیوی ہے جس کو آپ کو بسانا ہے؟ کہنے لگے وہ آپ ہیں نا۔ کہنے لگا بھائی یہ چکر ہی میری سمجھ میں نہیں آتا، تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا میں یہ کہتا ہوں مکان میری بیوی کا ہے، بسانا مجھے ہے، شریعت مجھے حکم کرتی ہے کہ اپنی بیوی کے رہائش کا انتظام کرو، اب میں تمہارے مکان میں اگر رہوں گا تو شریعت کا حکم میں پورا نہیں کر رہا ہوں، لہذا مجھ سے آپ کرایہ لے لیں۔ بیوی نے کہا بتاؤ کتنا کرایہ دو گے؟ کہنے لگا محلے میں دوسرے لوگ جو کرایہ دیں گے اتنا ہی، اس سے کم نہیں، کیونکہ وہ ظلم ہو جائے گا۔ معلومات کی تو طے ہو گیا، اچھا ہر مہینے مولانا اپنی بیوی کو اتنا کرایہ دیتے رہیں گے اور ساری زندگی کرایہ ادا کرتے رہے، اور پھر کہ امید ہے اللہ تعالیٰ شان و مجھ سے فرمائیں گے تم نے بیوی کا حق ادا کر دیا۔ مسلمان معاشرہ یہ ہوتا ہے۔